تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہم نے جس کی تلاوت کی ہے وہ یہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے ہم جو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں اس کی اجرت، اس کا پیسہ ہم تم سے نہیں مانگتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، میرے خاندان، میرے جو اہل بیت ہے تم ان سے محبت رکھو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میرے گھر کے جو لوگ ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا، تو اس میں حضرت علی آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، اور حسن اور حسین، یہ اہل بیت میں آ گئے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہی نا، فوراً پر دوسرے پر فوراً انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سمجھ رہے ہیں جی۔ اور حضرت حسن اور حسین کے جو ہے نانی کا نام کیا تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، استغفر اللہ، کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن اور حسین کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن اور حسین کی امی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں جو ہے میرے بیٹے کی طرح ہیں، تو نواسا لیکن رشتہ کیا دے رہے ہیں؟ بیٹے کی طرح۔ اور یہ کیا ان کو عزت، کیا ان کو پروٹوکول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں ہے، دونوں جو ہے اس پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنے کی وجہ سے سجدہ جو ہے لمبا کر دیے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تو کہیں سے آئے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میرے حسن اور حسین کو بلا کے لاؤ، بہت یعنی کہ ابھی تک دیکھے نہیں ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ذرا ان کو جو ہے بلا کے لاؤ۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین نہیں آئے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف، ان گیٹ کی طرف دیکھتے رہے، اور جیسے ہی آتے ہوئے دیکھے کہ آ رہے ہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گھٹنا کے بل زمین میں ٹیک گئے، یہ گھٹنا جو ہوتا ہے زمین میں ٹیک دیے، اور یوں باہیں جو ہے پھیلا دیے اور گلے سے لگائے، ایک اس طرف امام حسن ہے اور ایک طرف جو ہے کون ہے؟ امام حسین ہے، دونوں کو گلے سے لگائے اور کہا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو شخص بھی اس سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کہیں سے آ رہے تھے، تو ان کے پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی۔ کیا لگ گئی تھی؟ مٹی لگ گئی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے حدیث بیان کیا ہے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حدیث بیان کیے ہیں، ان کو حدیث امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اور جیسے ہی دیکھیے کہ ہم امام حسن کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے، تو بھاگتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، اور جو عمامہ باندھے ہوئے تو اس کو کھولے ہیں، اور اس عمامہ کے اس سے جو ہے اس مٹی کو پوچھے ہیں۔ اللہ، یہ مقام تھا۔ آج ان کے ماتم پر اور ان کے شہید پر لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دین کی محنت کرتے کرتے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کو جو ہے شہید کرا دیا، آج اسی کے ماننے والے جو ہے ان کا ماتم میں ڈھول تاسا بجا کے جو ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے گا، قرآن و حدیث کو آپ دیکھیے گا،
دلوں کی آنکھوں سے سمجھیے گا، غور و فکر کیجیے گا یہاں بیٹھ کے، تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے ہم سے، حدیث کیا کہتا ہے ہم سے، اس پر ہم عمل کریں۔ باقی جو لوگ بھی بجاتے ہیں ہم ان سب سے اب صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف سے اجازت کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے ہم بتا دے رہے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا، اور جو لوگ بھی کروا رہے ہیں اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن انسان ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ مست ہیں، مگن ہے، خوشی میں ہیں، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں لاٹھی کھیلیں، تلوار بازی کریں، تیر بازی کریں، جو کھیلنا ہو، جو کھیل کھیلنا ہے کھیلنا۔ جیسے کہ جو ہے آج صبح میں جو ہے ظفر اقبال صاحب جو سر ہیں وہ فون کیے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ ذرا بتلائیے کہ جو ہے محرم کے مہینے میں جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں لوگ تھوڑا لاٹھی وغیرہ کھیلنا سیکھ لیتا ہے، تلوار بازی کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے لاٹھی کھیلنا، تلوار بازی کرنا، نیزہ تیر بازی اور جو کھیل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر جو ہے نوجوان لوگ کہتا ہے کہ مزہ نہیں آتا، جب تک ڈی جے نہ بجے، ڈھول نہ بجے، تاشا نہ بجے تو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو حکم بیان کر دیا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں بدلے گا۔ کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم بیان کیا ہے، اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں بدلے گا۔ اس لہٰذا اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیے، لیکن ڈھول تاشا ڈی جے اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ جو ہے غم نہیں، آپ جو ہے ہنسی اور خوشی منا رہے ہیں اور آپ ان کے مذاق بنا رہے ہیں۔ اگر مان لیتے ہیں کہ یہ غم ہے، ہم ان کے غم میں جو ہے یہ سب کام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے کہ کل اگر آپ کے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھے گا یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، 18 یا 20 سال کا نوجوان کا یا آپ کی امی کا، ابو کا، بہن کا، کسی کے بھی انتقال ہوگا، تو اس انتقال میں انشاءاللہ ہم خود جو ہے آپ کی جو ہے بھرپور جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے، اور ہم خود اپنے پیسے سے جو ڈی جے کا انتظام کریں گے، ڈھول تیسے کا انتظام کریں گے، تاسا کا، اور بجاتے ہوئے آپ کے گھر کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی دیکھیے فلاں صاحب آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اسی غم کی وجہ سے ہم جو ہے ڈی جے ڈھول تاسا بجا رہے ہیں۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی دلوں پر کیسا گزر رہا ہے، پھر آپ ہمیں بتائیے گا۔ اس وقت تو انسان کے چہرے پر سے جو ہے سمجھیے کہ مسکراہٹ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے سامنے مسکرانے کی بات بھی کیجیے تو ان کی مسکراہٹ جو ہے غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟